الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، طریق القرآن کورس کے حوالے سے یہ ہماری 42ویں کلاس ہے. اس سے پہلے ہماری 41 کلاسیں ہو چکی ہیں. آپ حضرات کو میں دوبارہ یاد دلا دوں کہ اس کورس میں ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا مطالعہ کرنا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 اور 252 پر آ کر چونکہ ایک اہم مضمون جو ہے وہ آیا، تو یہاں پھر ہم نے رک کر اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی. چنانچہ اس حوالے سے ہمارے 7 درس ہو چکے ہیں، یعنی فساد فی الارض کے موضوع پر ہمارے 7 درس ہو گئے ہیں، اور آج جو ہے وہ فساد فی الارض کے حوالے سے ہمارا 8واں درس ہے. بس ایک درس اور ہوگا انشاءاللہ، پھر ہمارا یہ موضوع جو ہے نا وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، پھر ہم آگے چلیں گے. تو آگے آدھا سپارہ ہے جس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ 3-4 درسوں کے اندر مکمل کر لیں گے. آج کا جو ہماری یہ کلاس ہے یا ہمارا یہ جو درس ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے فساد فی الارض کے فروغ کی مخلصانہ کوشش کا دنیاوی فائدہ. یعنی فساد ہو رہا ہے زمین میں، اب اس فساد کو کچھ لوگ ختم کرنے کے لیے یا فساد کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر واقعتاً وہ مخلصانہ طور پر کوشش کرتے ہیں تو دنیا میں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. ویسے جو ہمارا پچھلا موضوع تھا نا کلاس نمبر 41 کا، تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ جو ہے نا وہ اعراف کی آیات نمبر 163 تا 70 ہم نے پڑھی تھی، جس میں وہ مچھلیاں پکڑنے والے یا اصحاب السبت کا ذکر آیا تھا. تو وہاں اصل کے اندر جس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا نا، وہ تھا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے پاس کیا جواز ہوگا. کہ میں ایسے ماحول میں رہ رہا تھا جو غیر اللہ کی حکمرانی تھی، طاغوت کی حکمرانی تھی، فساد فی الارض، زمین جو ہے وہ فساد میں مبتلا تھی.
میں وہاں رہ رہا تھا، تو اب میرے پاس اللہ کے ہاں جا کر کوئی عذر ہونا چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں تو نماز پڑھتا رہا، میری تو داڑھی رکھی ہوئی تھی، میرے تو روزے پورے ہی تھے، میں تو زکوٰۃ دیتا تھا، میں نے حج کیا ہوا تھا۔ یہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، تو اس میں پھر وہ ہم نے دیکھا، صرف یاد دلا رہا ہوں کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے نا، پچھلی دفعہ آپ نے سنا کہ 3 بن گئے، قبیلے کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتا ہے، دوسرا جو مچھلیاں نہیں پکڑتا۔ اب جو نہیں پکڑتے یہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ کہ جو پکڑتے نہیں ہیں مگر پکڑنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسرا پھر وہ ہے کہ جو خود نہیں پکڑتے، البتہ کسی کو پکڑتا دیکھ کر وہ پریشانی ہوتی ہوگی، لیکن ان کو باقاعدہ روکنے کا کوئی ان کے ہاں عمل نہیں ہے۔ اچھا، جب وہ لوگ جو مچھلیاں خود نہیں پکڑتے اور جا کے روکتے بھی ہیں، جب وہ ان کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بھائی کیا بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلتے نہیں ہو روکنے کے لیے، تو وہ آگے سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اتنا عرصہ تو میں نے سمجھایا ہے، اب کیا فائدہ، کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا جی، سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہم آگے سے ایسے بھی تو کہتے ہیں نا۔ اچھا، پھر وہ بات کرنے لگ جائیں گے، یہ تو اب اللہ، یا تو اللہ ان کو سیدھا کر دے یا اللہ کو عذاب بھیج دے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اتنا عرصہ ہم نے سمجھا لیا ہے، وہ آگے سے بے عزت کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، تم بھی مت جاؤ۔ اس سے جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی حوصلہ ختم ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو جواب دیا نا، وہ ہے آخرت کا جواب۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے رب کے ہاں جا کر معذرت کر سکیں گے، معذرتاً الی ربکم وَلَعَلَّهُمْ یرجعون، اور ہمیں یہ بھی کیا پتا کہ وہ سیدھے ہی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جو پچھلی مرتبہ ہے نا، وہ معذرت ہے یا وہ فائدہ ہے فساد فی الارض کو روکنے کا آخرت میں۔ آج اس دنیا میں فساد فی الارض کو روکنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ باقی وہ مضمون تقریباً ایک جیسا ہی ہے، مقام مختلف ہے۔ تو بہرحال یہ جو اس موضوع کو ہم نے دیکھنا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے جیسے وہ سورہ اعراف میں سے ہم گئے تھے، اس کے لیے ہم سورہ ہود میں جائیں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 110 سے لے کر 117 تک میں ہمیں یہ مضمون ملے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، چلیں جی اب سورہ ہود میں چلیں۔ آج اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، 1.5 آیت بڑی دفعہ میں نے ترجمہ کر دیا، اب تو آپ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے۔ چلیں جی بس پہنچ گئے ہم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 110 سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ جو سورہ ہود ہے نا، اس کے بارے میں کچھ سمجھ لیں، یہ پھر ریلیٹڈ ہے نا مضمون، بات سمجھ آئے گی۔ بات پھر سمجھ لیں کہ فساد فی الارض جو ہے اس کی اصلاح کرنے والے یا اس فساد کو روکنے والے جو ہیں، ان کو دنیا میں کوئی فائدہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا، یہ موضوع ہے۔
تو یہاں یہ جو ہم آئے ہیں سورہ ہود میں، تو یہاں کچھ چیزیں سورہ ہود کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، اور بھی صورتیں ہیں، ان کا زمانہ نزول جو ہے نا، یہ ہجرت سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، اس وقت یہ نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، حالات یہ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 9-10 سال ہو گئے ہیں، اور یہ دعوت جو ہے نا وہ کچھ اس طریقے سے جو ہے نا وہ زیادہ مؤثر نہیں ثابت ہو رہی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ کافی تعداد میں جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، 2 ایک کر کے بندے آ رہے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی 200 بندہ ہوگا، جو مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت کے وقت 150-200 بندے سے زیادہ نہیں تھا جو ایمان لایا تھا، جس نے ہجرت کی تھی، تو یہ 150، یہ چلو ویسے تقریباً اتنے کی جو مدینے والے تھے، اتنے کی جو وہ جو بدر میں گئے تھے 313 بندے، تو کوئی 150 بندہ ہوگا مکے کا بھی۔ اب یہ 150 آدمی جو ہے نا، یہ کتنے ٹائم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے؟ 13 سال میں، 13 سال میں ملا ہے نا۔ تو یہ تو اس سے بھی پہلے، ابھی 10 سال کی بات کر رہا ہوں نا میں، ابھی اس میں اور بھی کئی شامل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ نہ کچھ کامیابی مل رہی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے مکے والوں کا غصہ اور زیادہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، یہ میں تفصیل سے پچھلی کلاسوں میں ہم ذکر کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، وہ اصل کے اندر عرب کا جو نظام تھا اس کو جڑوں سے اکھاڑ رہی تھی۔ جو میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں نا، انقلابی دعوت وہ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں جی لوگوں کی داڑیاں لمبی ہو گئی ہیں، لوگوں کے سروں پر پگڑیاں آ گئی ہیں، لوگوں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی ہے، لوگ اب روزہ نہیں چھوڑتے، اس کو انقلاب نہیں کہتے۔ انقلاب اصل کے اندر جو ہے نا، وہ جو موجودہ وقت نظام ہوتا ہے نا، اس نظام کو توڑنے کا عمل ہے، اور اس کی جگہ نیا نظام نافذ کرنے کا یا لانے کا عمل ہے۔ تو اب دوبارہ تو میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کوئی مدرسے، مسجد یا نماز، روزے یا حج عمرے کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ جو عرب کے اندر ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا، وہ نظام جو ہے نا، وہ یہ جو چوٹ ہے نا، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ اس کی چوٹ نظام پر پڑتی تھی۔ ہم عام طور پر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بس یہ توحید ہے، نماز کی بات، روزے کی بات، بس یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور میں کبھی بھی آپ کو بتا دوں، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی روزہ رکھیں، کوئی داڑھی رکھیں، کوئی کسی کو کیا ہوتا ہے؟ کوئی پردہ کر لے، کوئی نہ کر لے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کھڑے ہوں سود کے خلاف، یہ ہے نظام، ٹھیک ہے نا؟ حکومت بے شک جس مسلک والے کی بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ حکمران بریلوی ہو، دیوبندی والے دیسا، کچھ بھی ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ذرا سود کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کو یہ ہے نظام کو چیلنج، اسے کہنا، اسے کہتا ہے نظام کو چیلنج۔
تو یہ تو میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. اب اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اب یہ دوبارہ میں نہیں دہرا سکتا، لیکن اتنا سمجھ لیں جب کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس میں داڑھی کہاں سے آ گئی ہے؟ اس میں نماز کہاں سے آ گئی؟ روزہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ جو تم نے معبود رکھے ہوئے ہیں یہ باطل ہیں. یہ جو کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں جو معبود ہیں تمہارے، یہ باطل ہیں. اور اگر وہ باطل ہیں اور ان کو یہاں سے اگر ہٹا دیا جائے گا تو پھر عرب کا سسٹم تو اسی پر ہی چل رہا ہے. جس طرح وہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مزار کس بنیاد پر چل رہا ہوتا ہے؟ وہ جو درمیان میں قبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہوتا ہے نا. تو آپ ان سے جب یہ کہیں گے کہ ایک قبر ہے تو چکو، یا آپ یہاں سے اٹھ کے ادھر کسی کھلے میدان میں بیٹھیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ نہیں بیٹھیں گے. یہ ان کا وہ سارا سسٹم تباہ اس سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اب یہ جو ہے نا، یہ جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا، یہ اعلان بغاوت تھا اس نظام کے خلاف. میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ انقلاب، داڑھیوں کے لمبے ہونے، ماتھوں کے اوپر جو ہے وہ سجدوں کے نشان پڑنے، یا آپ یہ سمجھیں کہ روزے، حج، عمرے، یہ انقلاب نہیں ہے. انقلاب اصل کے اندر جو موجود الوقت نظام ہوتا ہے نا، اس پر چوٹ مارتا ہے، اور جب چوٹ مارتا ہے تو وہ خود ریئیکٹ کرتا ہے. اگر ریئیکٹ کرتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ نے نظام کو چھیڑا ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا، نہ ہماری نماز پر، نہ ہمارے روزے پر، نہ ہمارے عمرے پر، تو آپ نے نظام کو چھیڑا ہی نہیں ہے، تو نظام نے آپ کو کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. جب آپ کسی کو چھیڑیں گے ہی نہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ امن سے ہی رہ رہیں گے. تو یہ بات ہے اصل کے اندر. بہرحال یہ چونکہ نظام کے اوپر بار بار چوٹ لگ رہی تھی نا، تو اتنی ہی شدت سے نظام جو تھا عرب کا وہ واپس ریئیکٹ کرتا تھا، اور پریشانیاں، تکلیفیں، مصائب بڑھ رہے تھے. اور بندے بھی جتنا زور سے کام ہو رہا تھا اتنے زیادہ سمجھ لیں کہ اس ریشو سے بندے آ بھی نہیں رہے تھے، شامل بھی نہیں ہو رہے تھے. تو اس پس منظر میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صورتیں نازل ہونی شروع ہوئیں وہ ہیں سورہ یونس، سورہ ہود، اس طرح کی صورتیں. اچھا، ان صورتوں کا ایک خاص وصف ہے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا. کس پچھلی قوموں سے مراد؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم فرعون یا قوم موسیٰ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ یا قوم نوح، ان کا ذکر ہوا. اچھا، یہ ساری جو قومیں ہیں نا، یہ کون سی قومیں ہیں؟ جن پر عذاب آیا، جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجے اور انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی. وہ قوم نوح تھی، یا آپ سمجھے قوم شعیب تھی، قوم لوط تھی علیہ السلام، یا قوم فرعون کہہ لیں یا قوم موسیٰ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا. عاد، سمود، یہ ساری وہ قومیں تھیں نا جن کی طرف پیغمبر آئے، لیکن انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. اب یہ چیز جو تھی نا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. کس پریشانی میں مبتلا کر دیا؟ کہ شاید اللہ کی طرف سے
عذاب آنے والا ہے۔ کیوں؟ وہ آپ نے کئی دفعہ قرآن میں دیکھا ہے نا کہ ہم نے وہ سورہ کہف پڑھی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کہف والوں کا ذکر جو ہے نا وہ ہجرت سے پہلے آ رہا ہے۔ مسلمان ابھی مکہ کی طرف ہجرت نہیں کی ہے، تو سورہ کہف میں کہف والوں کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ اللہ کے بندے صرف دعوت کا کام کرتے تھے، اور نظام جو تھا، وقت کا نظام جو تھا، اس نے ریئیکٹ کیا یہاں تک کہ ان کو جا کر غار میں پناہ لینی پڑی۔ تو اس پس منظر میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہارے لیے بھی اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے، تمہیں بھی یہاں سے نکلنا پڑے گا جس طرح ان کو نکلنا پڑا۔ تو یعنی اس طرح قرآن کریم میں اور بھی بہت سارے مقامات ہیں کہ کوئی واقعہ جو ابھی مسلمانوں اب دیکھیں، جس طرح آپ کو یاد ہی ہوگا، ہم نے پیچھے پڑھا کہ طالوت اور جالوت کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ مدینے میں یہی طالوت اور جالوت کا نام نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کردار وہی ہے۔ ایک طرف مکے والے ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل وہی، تعداد بھی تھوڑی۔ پھر وہاں طالوت کو فتح ہوئی، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی۔ تو یہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ شاید عذاب آنے والا ہے، جو یہ ان قوموں کا ذکر آنا شروع ہو گیا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی ایک دم سے سفید ہو گئے۔ تو ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ اہم بات ہے، اس وجہ سے میں آپ کو زیادہ ٹائم لے رہا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے بال تو ایک دم سفید ہو گئے، یا دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ آپ تو ایک دم بوڑھے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے۔ یعنی یہ جو قرآن میں سورہ ہود نازل ہوئی ہے نا، اور اس مضمون کی جو دوسری صورتیں نازل ہو رہی ہیں نا، انہوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا آگے پلان اسی طرح کا ہی ہے جیسا قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، ہود کے ساتھ ہوا، یعنی جن قوموں کا ذکر آ رہا ہے شاید اب عذاب قریب آیا ہوا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ سورہ ہود ہے جس میں سے ہم نے یہ کچھ آیات جو ہیں ان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 110 سے لے کر 17 تک ہم نے پڑھنی ہے۔ تو یعنی یہ نبی اس پس منظر میں اس کو ذہن میں رکھیں، پھر اس کو آپ پڑھیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بے شک ہم نے عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کی تھی، تو مطلب کیا؟ یعنی آپ کو بھی عطا کی ہے، تو آپ سے پہلے کس کو عطا کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کی تھی۔ فاختلف فیہ، اس کتاب سے بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ اگر آپ کی کتاب سے اختلاف کر رہے ہیں نا، یعنی اب دیکھیں کتاب کیا ہے؟ راہنمائی، رستہ دکھانے والی۔ تو اب جو اس رہنمائی سے اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کسی دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ جو اسے بطور رہنما نہیں مانتے، تو اب ان چیزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہے نا کہ میں اتنی دعوت دیتا ہوں، اتنا ہم کام کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگ نہیں سمجھتے۔ فرمایا
آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تو لوگوں نے اس کتاب سے بھی اختلاف کیا، اس کتاب کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، اس کتاب کا دکھایا ہوا راستہ اختیار نہیں کیا، فاختلف فیہ۔ اب اگلی بات ذرا نوٹ کریں، فرمایا وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّکَ۔ ایک ایک بات آئے گی تو اہم ہی آئے گی۔ وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّکَ لَقُضِیَ بَینَہُم۔ اگر ایک بات، ایک کلمہ یعنی ایک بات پہلے سے ہی آپ کے رب کی طرف سے طے نہ کر دی گئی ہوتی، لَقُضِیَ بَینَہُم، تو اللہ ان کے درمیان آج ہی فیصلہ کر دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے کتاب سے اختلاف کیا، کتاب آ گئی ہے، پھر کتاب کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کیا، اللہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ایک بات پہلے سے طے نہ کی تھی، پہلے سے کیا بات طے ہے کہ میں فیصلے کروں گا قیامت کے دن۔ فیصلے یہاں نہیں کرنے میں نے، فیصلے کب کرنے ہیں؟ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات پہلے سے طے نہ کر لی ہوتی اور کوئی آدمی میری نازل کردہ کتاب سے اختلاف کرتا، اس سے مختلف رستہ اختیار کرتا، تو میں اس کا فیصلہ اسی وقت کرتا، اس کو کوئی ٹائم نہ دیتا۔ ختم بات کہ میری بات آ گئی ہے نا، تو اس کے بعد بھی جس کو اختلاف ہے پھر اس کو ابھی جہنم کے اندر داخل کرتا ہوں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ مکے والوں کو بھی اسی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے کہ فیصلہ تو میں نے ابھی نہیں کرنا، فیصلہ تو میں نے اسی وقت کرنا ہے، یہ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات بندہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ہی سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں نا، آپ ایک بات 9 سال 10 سال کہیں، 910 سال تو پھر بھی تھوڑے ہیں، نوح علیہ السلام نے کتنے سال کہی؟ 950 سال۔ تو 950 سال لوگوں کو نہیں سمجھ آئی تو بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں شاید میرے ہی دماغ نو نہ کچھ ہو گیا ہوئے، یعنی میری ہی سمجھ وچ گل نہ آ رہی ہوئے۔ سارے ہی بندے، اور ہمارے تو عام طور پر لوگ جو ہے وہ یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ساری دنیا ہی پاگل ہو گئی۔ تو یہ بات ہے جی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور ابھی ان کو کچھ نہیں ہو رہا تو یہ اصل میں ہمارا پہلے سے ایک طے شدہ پروگرام ہے، ورنہ جس نے کتاب سے اختلاف کیا وہ خواہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا یا آج تھا، اس کا فیصلہ میں اسی وقت کرتا اگر وہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی کہ فیصلے کروں گا قیامت کے دن۔ اگلی بات اب یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں کتاب سے اختلاف کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک یہ لوگ یقینی طور پر اس کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کے گھر کے اندر ایک لباس لٹکا ہوتا ہے نا، آپ اپنا لباس اتارتے ہیں تو عام طور پر جو سمجھدار آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے جی کہ جب لباس پہنتا ہے تو اس کو جھاڑ لیتا ہے۔ کیوں جھاڑتا ہے؟ کو کیڑا مکوڑا، بعض اوقات یہ اس کو کیا کہتے ہیں، پونڈ، بھیڑ بھی اس کو کہتے ہیں، اردو میں تو بھیڑ کہتے ہیں، یہ پیلے پیلے، وہ بھی کئی دفعہ اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اب جب جھاڑتے ہیں تو یہ سنت ہے جھاڑنا، جھاڑ کے پہننا۔
تو وہ پھر آپ کو نقصان نہیں ہوتا، اڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم جلدی میں ہوتے ہیں، جوتا بھی نہیں جھاڑتے تو کپڑے بھی نہیں جھاڑتے، ویسے پہن لیتے ہیں، تو روٹین میں اس میں بیڑ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ پونڈ نہیں ہوتا اس میں۔ اچھا، آپ جلدی سے آئے اور آپ نے وہ لٹکا ہوا اپنا کپڑے جو ہے نا وہ پہننے لگے، تو آپ نے آپ کی بیوی نے کہا کہ ابھی میں نے نا وہ ایک بھیڑ یا پونڈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ، ٹھیک ہے نا۔ اب ویسے آپ نے بغیر جھاڑے پہن لینا تھا، لیکن اب کیا ہے، جھاڑا ہے۔ کیوں؟ اب آپ کو شک ہو گئی ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے، وہ بیوی نے بتایا ادھر جاندہ ہی دیکھا، وڑدا نکلدا نہیں دیکھا، تو اب ہو سکتا ہے وہ نکل بھی گیا ہو، اس کو نہیں دھیان رہا، آپ نے جھاڑا تو نہیں ملا، لیکن پھر آپ جو ہے نا پھر بھی آپ کا اطمینان تبھی ہوا، جھاڑ کر ہی ہوا نا۔ یہی بات ہے، اگر اس قرآن کی بات پر یقین ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کر لے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کتنا نقصان آپ کا کر دے گا وہ بیڑ، وہ زیادہ ہمارا بریک، وہ جیسے ڈاکٹر کا انجیکشن ہوتا ہے، اس سے بھی بریک ہی ہوتا ہے اس کا ڈنگ، تو اتنا کوئی، چلو دیہڑی ایک آدھ دن جو ہے وہ تھوڑی تکلیف رہے گی نا۔ تو یہ تو جہنم ہے جس نے کتاب سے اختلاف کیا، کتاب کے رستے کو چھوڑ کر، تو جہنم کا یقین ہے پھر بھی پریشان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے، وہ تو جہنم کے بارے میں بھی شبہ میں مبتلا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور واقعی جو اس میں بیان کیا گیا سچ ہے، یہ ہے جو بات فرمایا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اگر ان کو اس بارے میں شک نہ ہوتا تو یہ کبھی اس کتاب سے اختلاف نہ کرتے، اس کتاب کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار نہ کرتے۔ آگے فرمایا وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ آج ان کو سزا نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے عدالت لگانی ہے قیامت کے دن، فیصلے کرنے ہیں اس دن، تو آج پھر ان کا فیصلہ نہیں کر رہا، لیکن جس دن عدالت لگائے گا وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تو آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا، یعنی جس کی جو سزا بنتی ہے نا وہ ٹھیک ہے اب نہیں مل رہی، ختم نہیں ہو رہی، وہ ملے گی اپنے وقت پر، ان کو بھرپور ملے گی۔ کیوں؟ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ اس سے خبردار ہے، اللہ باخبر ہے، لہذا کوئی نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹ گیا، جب عدالت لگے گی تو اس جرم کی، اس کتاب سے اختلاف کرنے کی، کتاب سے مختلف راہ اختیار کرنے کی سزا اس دن دے گا۔ اب آگے کیا بات آئی ہے جی، اگلی آیت میں فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَاسْتَقِمْ، بس آپ ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ استقام کا کیا مطلب ہے؟ ثابت قدم، ڈٹے رہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے نا، مکے کی بات ہے، بھگتیں۔ اور ثابت قدمی کا مطلب کیا ہے؟ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں، تو آپ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہیں،
वातावासौ बिस्सब्र, इसी का नाम है। अगर आप पीछे हट के आके घर बैठ गए तो फिर तो आप तो पीछे ही हट गए, तो ये सब्र तो नहीं है। या किसी जगह कोई वक्ती तौर पर आपको सदमा पहुंचा, चोट लगी, ठीक है, तो आपने कहा जी इस चोट पर तो मैंने सब्र कर लिया है, तो बाकी आइंदा मैं ये नहीं करता, ठीक है ना। नहीं, ये नहीं है। आप आगे नहीं बढ़ सकते तो कोई आपको पीछे ना धकेल सके। चलें धकेले तो जितना धकेले इतना ही आप पीछे हूँ, खुद भी खुद पीछे ना होना शुरू हो जाएं, और फिर जब आपको मौका मिले तो आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। ये है इस्तकामत, ठीक है ना। यहां आपकी बात कोई नहीं सुनता, आप इधर सुनाएं, इधर नहीं सुनता कोई उधर सुनाने लग जाएं। तो फरमाया कि फस्तकिम कमा उमिरत, जैसे हमने आपको हुक्म दिया है कि आप इस बात को, इस पैगाम को आगे पहुंचाएं, तो साबित कदमी से पहुंचाते रहें। वमन ताबा माक, वमन ताबा माक, और जो भी तौबा करके आपका साथी बना, यानी पहले जिंदगी जो है उससे तौबा करके ईमान लाना। ईमान लाना क्या होता है? साबका जिंदगी जो है उससे तौबा। तो जो भी साबका जिंदगी से ताइब होकर आपका साथी बना है, उसको भी क्या हुक्म है कि डटा रहे, कायम रहे, पीछे ना हटे, बुज़दिली ना दिखाए। और ये मक्के की बात है, और मक्के में क्या क्या है? दावत से पीछे नहीं हटना। और मैं वो कहा करता हूं कि बिलफर्ज हमने सोचा कि जी हमें इतना अरसा हो गया, कोई हमारी दावत जो है वो असर नहीं दिखा रही, तो इसका एक नतीजा ये निकले कि जी मैं आराम से बैठ जाऊं, जी इतने साल तो 40 साल तो मैंने भी कोशिश करके देख ली है। और दूसरा ये है कि मैं अब पहले से ज़्यादा वक़्त लगाऊं, मैं पहले से ज़्यादा सलाहियतें लगाऊं, मैं पहले से ज़्यादा वसाइल लगाऊं कि यार अगर इतने वसाइल से, इतने पैसों से, इतनी सलाहियतों से नहीं हो रहा तो सलाहियतें बढ़ाएं, वसाइल बढ़ाएं, वक्त बढ़ाएं, ठीक है ना। अगर मैं बढ़ा सकता हूं, आप बढ़ा सकते हैं, तो फिर उसको बढ़ाएं ताकि काम हो, पीछे नहीं हटना। वमन ताबा मा वला ततगौ, और देखो तुम सरकशी नहीं करनी। यहां अब सरकशी क्या है? तुमने अगर तुम इसको छोड़ के चले जाओगे तो फिर तुमने किसकी बात नहीं मानी? अल्लाह की नहीं मानी। अल्लाह कहता है डटे रहो। जिस तरह आप देखें, अल्लाह की मंशा तो यह है कि फसाद को हम रोकें। मैं नहीं रोक रहा, मैं अपनी नमाज पढ़ता हूँ, मैं अपना रोज़ा रखता हूँ, मैं अपना तस्बीह करता हूँ, मैं अपने उस हाल में मुतमिन हूँ। तो अब ये तो ऐसे ही है ना कि जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक जा रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं तबूक तो नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने मस्जिद जाने से तो नहीं कहा कि हम मस्जिद भी नहीं जा सकते, हम रोज़ा भी नहीं रख सकते, हम दाढ़ी भी नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो ये बात है असल के अंदर। तो ये डटना जो है ना, ये लाजमी है, इसका हुक्म है, साबित कदमी का हुक्म दिया जा रहा है आपको। अब देखें सूरा असर के अंदर 4 चीज़ें आती हैं ना, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, बेशक वो तुम्हारे अमलों को भी देख रहा है कि तुम्हें कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है, कितनी कुर्बानी दे रहे हो, कितने वसाइल लगा रहे हो, कितनी सलाहियतें लगा रहे हो। तुम्हें भी मिल जाना है जो तुमने इस रास्ते में लगाया है, तुम्हें भी मिल जाना है, ज़ाया तुम्हारा भी नहीं जाएगा। आगे फरमाया वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और कभी नरमी ना दिखाना जालिमों की तरफ। यानी जालिम कौन है? अब ज़रा मक्के में ही आप देख लेना कौन जालिम है। एक तरफ तो ईमान वाले हैं, दूसरी तरफ वो है।
یعنی ان کے رویے سے تنگ ہو کر بندہ کئی دفعہ کمپرومائز کر لیتا ہے نا، کہتا جی اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہیں، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی پھر رستہ ڈھونڈتا ہے تاکہ میرا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میں چل سکوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا نرمی نہ دکھانا ظالموں کی طرف، یعنی ذرا نہ جھکنا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ایسا کرو گے تو آگ تمہیں بھی لپیٹے گی۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یعنی اب دیکھیں بس اس بات کے اوپر کہ تم نے اس فساد کے ساتھ تم نے کمپرومائز کر لیا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا تمہارے اس کمپرومائز کی، تو کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری ہیلپ کرے، تمہاری کو مدد کرے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے پھر جو تمہاری مدد کو آئے گا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی تمہاری کو مدد، یعنی اللہ تو کر سکتا ہے لیکن پھر اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہوگی کوئی مدد۔ ہاں، ایک طرف کہا ڈٹے رہو، دوسری طرف کیا کہا؟ اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ کیسے کرو؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر۔ یہ اس زمانہ نا ابھی 5 وقتہ نماز کا نظام نہیں آیا ہے، وہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں نا معراج پر، تو اس وقت یہ 5 وقتہ بنا ہے نا۔ تو صبح شام کی نماز ہے، تو رات کو بھی فرمایا دن کے دونوں کناروں پر نماز کو قائم کرو، اور رات میں نماز کو قائم کرو، تہجد بھی پڑھو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی تمہارے اندر کمزوریاں بھی ہوں گی تو یہ نیکیاں جو ہے نا اس کو دھکیل دیں گی۔ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا نا، یہ ویسے اگلے درس میں بھی اس پر شاید بات آ جائے گی، اس میں یہ چیزیں آئیں گی، تو بہرحال موقع ہوا تو وہاں بات کر لیں گے۔ تو یہاں اب اس پر اتنا ہی کافی سمجھیں کہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے صبح شام اور رات میں بھی نماز جو ہے وہ ادا کرو۔ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دھکیل دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت کو یاد رکھیں۔ جس نے اس کان میں بات پڑی، اس سے نکل گئی، دماغ میں رکی نہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ نصیحتیں کس کے لیے ہیں؟ جو یاد رکھے۔ تو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پریکٹیکل لائف میں ان کے اوپر عمل درآمد کرے۔ آگے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَاصْبِرْ، آپ دیکھیں یہاں صبر کا لفظ پھر آ گیا، تو صبر کریں، ڈٹے رہیں، وہی بات ہے پیچھے، حوصلہ نہ ہاریں، گھبرائیں نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی تمہارا اجر تو جمع ہو رہا ہے نا، کہ اگر لوگ نہیں بھی یہ بات سمجھ لیں، جس طرح آپ ایک کھیت میں فصل کاشت کرتے ہیں، فصل نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے، تو آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ یار کیا سبب ہے، میں نے کھاد کم ڈالی ہے، میں نے گوڈی کم کی ہے، میں نے پانی کم دیا ہے، یا میرا بیج ناقص تھا۔ یہ آپ کا فرض ہے نا کہ آپ یہ سوچیں۔ تو اگر کوئی کمی آپ کو نہ لگے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آئندہ فصل میں اس کمی کو آپ نے دور کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ
کمی تو کوئی نہیں ہے، میری سمجھ کے مطابق کمی تو کوئی نہیں ہے. اللہ کی مرضی تھی تو پھر آپ وہی کچھ کریں گے اور اگلی دفعہ پھر کاشتکاری کریں گے. تو جب ہم کام کرتے ہیں دین کا تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم اپنے کام کو دیکھیں گے، ہمارے کرنے میں کہیں کوئی کمی ہے، ہمارے وسائل لگانے میں، صلاحیتیں لگانے میں، ٹائم دینے میں کوئی کمی ہے تو پھر تو کمی کو دور کریں گے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی ہماری طرف سے تو بات ہماری عقل سمجھ کے مطابق تو ٹھیک ہے، باقی اللہ کا فیصلہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کرتے رہیں گے. وہ اشعار ہے نا فیض احمد فیض کے، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی عکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، جب فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ہم مر گئے تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ دین غالب ہو گیا تو پھر بھی ہمارا کام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس کے درمیان میں ہم مرے بھی نہیں یا دین غالب بھی نہیں ہوا تو پھر ہم نے کرتے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم نے کرتے ہی رہنا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. اچھا جی، اب ہمارے جو مضمون ہے نا اس کے اعتبار سے اب یہ آخری 2 آیتیں آ گئی ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اس کو سن لیں. فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تو کیوں نہ ہوا ان جماعتوں یا ان گروہوں یا ان امتوں کے حوالے سے یہ معاملہ کہ جو تم سے پہلے گزر گئی. تم سے پہلے کون سی گزر گئی؟ وہ جن کا ذکر آیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم فرعون، ان کے اوپر عذاب آیا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، یہ عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ زمین فساد میں مبتلا تھی. فساد فی الارض کا بھول تو نہیں گئے کہ کیا موضوع پڑھ رہے ہیں ہم؟ ابھی آپ الفاظ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. فساد. اچھا جی، نوح علیہ السلام کے دور میں فساد فی الارض کی کیا شکل تھی؟ بت تھے، جس طرح مکہ میں تھے نا، اسی طرح نوح علیہ السلام. اچھا، قوم عاد، قوم سمود، ان کا بھی فساد اسی طرح کا تھا. اچھا یہ دھیان سے سنیں، قوم شعیب کا فساد کس طرح کا تھا؟ معاشی فساد تھا، وہ معاشی فساد تھا. اور قوم لوط کا فساد کون سا تھا؟ معاشرتی فساد تھا. یہ فساد فی الارض ہے. اللہ نے معاشی فساد پر شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا، معاشرتی فساد پر لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا فساد کون سا فساد تھا؟ کوئی بندہ سیاسی فساد. وہاں وہ فرعون بادشاہ بنا بیٹھا تھا نا، اس نے رب اپنے معبود ہونے کا بھی روپ دھارا ہوا تھا. اور وہ آتا نہیں قرآن میں کہ اس نے اپنی قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک کے اوپر ظلم کرتا تھا، یعنی بنی اسرائیل جو تھے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، دوسری قوم کو سہولتیں دیتا تھا. یہ ہے سیاسی فساد. آج کل دنیا کے اندر ہم مسلمان اس فساد کو تو جانتے ہی نہیں ہیں.
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو فساد تھا وہ اس میں یہ ساری شکلیں صرف ایک چیز کے اندر آ گئی تھی کہ وہ میں پچھلے ہمارے جو کلاسیں ہوئی ہیں اس میں یہ مضمون ہم نے پڑھا ہے. وہاں اس طرح کی حکومت نہیں تھی جیسی آج ہم پاکستان میں کہتے ہیں، لیکن وہاں یہ سارا فساد جو ہے نا یہ ان بتوں کی بنیاد پر، یا آپ کہہ لیں کہ مذہب کے نام پر ایک انہوں نے اپنی اجارہ داری جو ہے وہ قائم کر رکھی تھی. تو یہ ہے اصل کے اندر آج کا فساد. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نماز روزے والا فساد تو ہے ہی نہیں. اس کے لیے تو تبلیغ کرنے والے کافی ہیں، تبلیغی جماعتیں کافی ہیں، یہ اس کی تو اصلاح وہ کر دیں گی. لیکن وہ فساد جس کی اصلاح کا کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے، وہ ہے جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم معاشرتی. وہ صرف ایک ہی نہ سمجھیں کہ آپ وہی جو نہیں، اس میں بے حیائی، عورتوں کے اوپر ظلم زیادتیاں، یہ معاشرت کے سارے معاملات سمجھ لیں نا. اسی طریقے سے معاش کے سارے معاملات سمجھ لیں، اور اسی طریقے سے حکومت کا جبر، جس طرح فرعون نے کیا جبر کر رہا تھا، اس طرح ہی آج ہر جگہ جبر ہی ہے. تو یہ سارا جو ہے نا یہ فساد ہے، اور اس فساد کو ختم کرنا، اس کی اصلاح ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جو تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، کہ یہ ہوتا اولو بقیتن، کہ ان میں ہوتے کچھ سمجھدار آدمی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اگر ان میں کچھ سمجھدار ہوتے تو وہ تباہ نہیں ہوتے تھے، دنیا میں تباہی سے بچ جاتے. فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیتن، کیوں نہ ہوا تم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں کہ ان میں ہوتے کچھ سمجھدار. وہ سمجھدار کیا کرتے؟ ینہون عن الفساد فی الارض. کیا کرتے؟ ینہون، کیا مطلب ہے؟ منع کرتے. کس چیز کو منع کرتے؟ فساد فی الارض کو. وہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے، وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ وہ فساد فی الارض کو روکتے، جو فساد بڑھا رہے تھے یا اس کے ذمہ دار تھے ان کو منع کرتے، روکتے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر وہ تھے بڑے ہی قلیل، ممن انجینا منہم، اور ان کو پھر ہم نے بچا بھی لیا تھا. اچھا جی، یہ کہاں کا فائدہ ہوا؟ دنیا کا کہ آخرت کا؟ یہ دنیا کا فائدے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں، اچھا یہاں دو باتیں آپ نے سمجھنی ہے. جب ان کو بچا لیا تو پھر اللہ کیوں کہتا ہے کہ وہ سمجھدار لوگ ہوتے؟ سمجھدار تھے لیکن تھے قلیل. سمجھ گئے نا؟ سمجھدار تھے لیکن تھے قلیل. پھر ان قلیل کو اللہ کہتا ہے میں نے بچا لیا، باقیوں کو عذاب دے دیا. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بات یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی مناسب تعداد ہوتی نا تو میں ان کو عذاب نہیں دیتا. یعنی جس طرح مکے میں ایک مناسب تعداد تھی، اللہ نے عذاب نہیں دیا. کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی جب مقابلے پر کھڑے ہیں تو اللہ میچ کو طویل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی، اگر ہم اس کے مقابلے پر ہیں فساد کے، تو اللہ نے ہمیں بھی تو کچھ جانچنا پرکھنا ہے، اجر دینا ہے نا.
تو بھئی کتنے یہ مخلص ہیں، کتنی قربانیاں دیں گے؟ تو اب اللہ عذاب نہیں بھیج رہا. کس وجہ سے؟ کہ فساد کو روکنے والے موجود ہیں. تو ان کی قربانیاں، ان کا اظہار، ان کی صلاحیتیں، ان کے وسائل اللہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے مخلصانہ طریقے سے لگا رہے ہیں. تو چلیں لگائیں، میں اوپر سے عذاب نہیں بھیجتا. لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ روکنے والے تو جیسا کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک ہی رہ گئے، تو اب انہوں نے کیا روکنا؟ تو اب اللہ نے عذاب بھیجا ہے. اس سے میں کیا مطلب نکالتا ہوں؟ میں مطلب یہ نکالتا ہوں کہ دیکھیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں پاکستان دیتے کو اللہ کا عذاب ہی آ جائے. تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ جب اینڈ ہو جاتا ہے نا، تو پھر فکر کس کی ہوتی ہے؟ صرف اپنی. جب آخری بات آ جائے گی تو کس کی ہوگی؟ میں بچ جاؤں. تو میں بچنے والا تو وہی ہے جو فساد کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ میں نے ان کو بچا لیا تھا. دنیاوی فائدے کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں یہ فائدہ دیا ان کو کہ ان کو اس عذاب میں مبتلا نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اور لوگ بھی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 10 سال بعد، اگر اللہ کے فیصلے کا تو اللہ کو پتہ ہے نا، تو لوگوں کے اندر کوئی تحریک پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. اس لیے کہ وہ مقابلہ کرنے والے میدان میں ہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ان کے درمیان کوئی، کیسے کہتے ہیں آپ دیکھیں نا، ایک آدمی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ گھوڑے اور بکرے کا کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ ہاں، تو چلو گھوڑے گدھے کا تو کوئی تھوڑا بہت مقابلہ ملتا ہے نا. تو کوئی ملتا جلتا مقابلہ ہو تو اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اپنی صلاحیتیں، اپنی وفاداری جو ہے اس کو دکھانے کا موقع دے گا کہ چلو ٹھیک ہے، روکو، میری تائید تمہارے ساتھ ہے. لیکن اگر وہ بات ہو گئی کہ وہ بالکل ہی بات وہ ہو گئی کہ اب تو مقابلہ ہی نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ ان کو بچائے گا اور عذاب دے دے گا. تو یہ دونوں صورتیں ہیں کہ اگر تو اتنی تعداد میں لوگ فساد کو روکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے اندر ان کو موقع دینا ہے تو اللہ موقع دے گا. تو اگر وہ تعداد بالکل بھی کم رہ گئی ہے اور ہم اس کے اندر ہیں، تو یہاں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کو میں نے بچایا، اور انہی کو اللہ سمجھدار بھی کہتا ہے. اب پھر اس کو پڑھ لیں، اگر چاہیں تو پھر اس کو دوبارہ پڑھ لیں. فرمایا آیت نمبر 116 جو ہے نا، اس کو دوبارہ پڑھ لیں. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، تو کیوں نہ ہوا وہ جو پہلے گزر گئی ہیں قومیں جن کو عذاب دیا گیا تم سے پہلے، من قبلکم اولو بقیتن، ان میں ہوتے کچھ سمجھ والے لوگ. اور وہ سمجھ والے کیا کرتے؟ ینہون عن الفساد فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد کو روکنے کی کوشش کرتے. لیکن الا قلیلا ممن انجینا منہم، وہ تو بہت ہی قلیل رہ گئے تھے، تو ان کو ہم نے بچا لیا عذاب دیتے وقت. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ قلیل سے زیادہ ہوتے، ایک ریزنیبل تعداد ہوتی، تو پھر اللہ عذاب نہ بھیجتا اور ان کو مقابلے کا ٹائم دیتا. آگے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، لیکن وہ اکثر تو تھے وہ لوگ کہ جو انہی ظالموں کے پیچھے چلنے لگ گئے جن کو دنیا کا مال و متاع ملا ہوا تھا. اب دیکھیں، اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ پچھلا وہ ہم نے پڑھا تھا نا سورہ اعراف کے حوالے سے، وہ مچھلی والوں کا واقعہ. تو کیا ہوا
ایک دم تو کوئی آدمی کوئی قوم برائی میں مبتلا نہیں ہوتی نا، تو پہلے کوئی ایک دو آدمیوں نے جا کر مچھلی پکڑی ہوگی نا، تو جب انہوں نے کوئی دیکھا کہ جی یہ 2-4 مہینے 6 مہینے ہو گئے ان کو تو کچھ نہیں ہوا، تو اب وہ نہ پکڑنے والوں میں سے کوئی ایک دو کا اور دل جو ہے اس میں تھرتھلی مچی ہوگی کہ یار انہوں نے تو اچھے خاصے پیسے بھی بنا لیے اتنے عرصے میں، تو وہ جا کر مل گئے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ان میں لالچ بڑھ رہا ہے کہ یار یہی کمائی جا رہا ہے، یہی کمائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر سے آ کر مل رہے ہیں۔ اب یہ ان کو دیکھ کر کھچاؤ، یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اکثریت یہ تھی کہ ان کے دل جو ہے نا وہ ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ کھنچے ہوئے تھے جو ان کو پاس دنیا کا معلومات تھا، لہذا قلیل رہ گئے تھے جو فساد کو فساد سمجھتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ پھر کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا جسے کہتے ہیں، تو اللہ نے عذاب بھیجا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ انہی کھاتے پیتے امیر لوگ جو اس نظام کے اندر کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، مکے میں بھی جو نظام تھا وہ مشرکین اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے نا، تو وہ بھی وہ فائدہ اٹھانے والوں ہی کی طرف ان کا رجحان بنتا گیا، اور یہ رہ گئے بالکل ہی قلیل، تو زیادہ تعداد مجرموں کی تھی، پھر اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ آگے اب آخری آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اب یہاں اصول اللہ نے کیا بتایا، یہ پچھلی بات آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، آپ کا رب نہیں ہے جو کسی بستی کو ہلاک کر دے، آپ کا رب نہیں ہے ایسا کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے، نوٹ کریں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، ظلم سے ہلاک کر دے، یعنی ظالمانہ طریقے سے کسی بستی کو اللہ ہلاک کر دے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے، ظلم کب ہوگا، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، مصلحون کس کو کہتے ہیں، اصلاح کرنے والے، کہ بستی میں اصلاح کار موجود ہوں، سمجھ آئیے بات، اصلاح کرنے والے موجود ہوں، فساد کی اصلاح کرنے والے موجود ہوں، تو اللہ اس کو تباہ کرے تو اللہ کے نزدیک یہ ظلم ہے، لہٰذا اللہ اصلاح کاروں کو موقع دیتا ہے، اور اگر وہ مناسب تعداد میں ہوں تو اللہ اس کو ظلم سمجھتا ہے کہ اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے۔ وہ اصلاح کار جو ہے نا ان کے وہ کرشمے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ دکھائیں اپنی محبت، اپنا وہ اخلاص، وہ اصلاح کرنے والے جو ہے وہ دکھائیں۔ پھر اس کو پڑھیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، نہیں ہے آپ کا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کرنے والا، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والوں میں اصلاح کار بھی موجود ہوں، اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ تو اب آپ اور میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو اصلاح کار سمجھتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو کہتا ہے جی میں اپنی نماز پڑھتا ہوں، اپنا روزہ رکھتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، سچ بولتا ہوں، دکان پہ جاتا ہوں، گھر آ کے سو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس فساد کا شعور بیدار کرنا، یہ دیکھا جی میں تو یہی کام کر رہا ہوں، یہی سمجھ کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ہے کام کرنے والا،
یہ ہے عذاب سے بچنے والا، اور یہی ہے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں کو عذر پیش کرنے والی بات کہ ہم نے کوشش کی ہے۔ اب یا تو یہ قرآن آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو کوئی کسی اور جگہ سے تو پڑھاتا نہیں ہوں، آپ اس کو جا کر قرآن کو اپنے گھر کے اندر پڑھیں، آپ بریلوی ہیں، دیوبندی، اہل حدیث ہیں، کوئی ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر قرآن سے دوسرا رستہ خود کیوں بناتے ہیں؟ اسی کو صحیح سمجھیں اور اسی کے اوپر عمل کی کوشش کریں۔ ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن اس فساد کی اصلاح کے لیے ہمیں پریشان ہونا، کوشش کرنا، اس کے بغیر ہمارا دنیا میں بھی چھٹکارا نہیں ہے اور آخرت میں بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔